السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات پڑھیں گے۔ آپ اپنی بک اسلامیات کی بکس پیج نمبر 10 اوپن کریں۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو توحید کے بارے میں بتایا تھا۔ فرسٹ پیراگراف توحید سے متعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پیراگراف ہم پڑھیں گے، یہ بھی جو ہے وہ توحید سے متعلق جو ہے اس میں آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پیراگراف بھی توحید سے ہی متعلق ہے۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس میں عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ توحید کا کیا مطلب ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذات اور صفات میں ایک ماننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کہ کوئی اللہ جیسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہی سب کا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے اور سب کو رزق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ واحد یکتا ذات ہے کہ جس کو چاہے وہ زندگی دے اور جس کو چاہے جو ہے موت دے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں، ٹھیک۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور دنیا کی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا پیدا کرنے والا مانیں، یعنی خالق مانیں، اور صرف اسی کی عبادت کریں، اسی سے ہم مدد مانگیں اور اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس ریڈنگ کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے آپ کو کچھ ڈیفیکلٹ ورڈس تھے ان کی میننگ میں نے سمجھا دی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔